السلام علیکم، میں ہوں سمر عباس۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے تاریخی معاہدے کے آفٹر شاکس ابھی بھی دنیا بھر میں محسوس کیے جا رہے ہیں، جہاں کچھ ممالک اور تجزیہ کار اپنے اپنے موقف سے دنیا میں ایک نئے یا اسلامی نیٹو کے وجود کے اشارے دے رہے ہیں۔ فی الحال تو اس معاہدے سے متعلق رسمی اعلان ہوا ہے جس کے مطابق کسی ایک ملک پر حملہ دونوں پر حملہ تصور ہوگا، لیکن اس کے مضمرات کہیں زیادہ گہرے ہیں۔ سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ سعودی عرب اب اپنی سلامتی کے لیے صرف امریکہ پر انحصار نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اپنے دفاعی نظام کو ادارہ جاتی شکل دینے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سعودی میڈیا کے مبصرین کھلے عام یہ تاثر دے رہے ہیں کہ معاہدے میں ہر ممکن فوجی آپشن شامل ہے، حتیٰ کہ دشمنوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے طاقتور ہتھیار بھی۔ اس لیے مغرب میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان نے سعودی عرب کو دفاعی اسٹریٹجک تحفظ فراہم کر دیا ہے؟ امریکہ اور مغربی تھنک ٹینکس بھی اس پیش رفت کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ معاہدہ خلیج کی سلامتی کے توازن کو ضرور بدل سکتا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ محض بیان بازی نہیں، بلکہ مشترکہ فوجی مشقوں، انٹیلیجنس شیئرنگ، دفاعی ٹیکنالوجی کی منتقلی، ڈرونز اور سائبر سیکیورٹی میں تعاون جیسے ٹھوس اقدامات کو سامنے رکھتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان نے یہ واضح کیا ہے کہ اس معاہدے کی کوئی خفیہ شک نہیں، تاہم یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایسا معاہدہ صرف سعودی عرب کے ساتھ محدود نہ رہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف ہوں یا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، دونوں نے یہ اندیا دیا ہے کہ اگر دوسرے ممالک بھی چاہیں تو پاکستان ان کے ساتھ اسی نوعیت کا معاہدہ کرنے پر غور کرے گا۔ اس متعلق آج ایک اور اہم پیش رفت ہوئی جب ایرانی وزیر خارجہ اور سعودی وزیر خارجہ نے بھی اس معاہدے پر بات کی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان ہونے والی گفتگو میں حالیہ پاک سعودی دفاعی تعاون پر گفتگو ہوئی۔ یہ مکالمہ ظاہر کرتا ہے کہ خطے کے بڑے کھلاڑی اس پیش رفت کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور اسے مستقبل کی صف بندی کے تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اسی موقف کی بنیاد پر مبصرین نے ایک اسلامی نیٹو کی باتیں بھی شروع کر دی ہیں۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کے پاس پہلے ہی جی سی سی کے ساتھ مشترکہ دفاعی فریم ورک موجود ہے، اب پاکستان کو شامل کرنے سے یہ دائرہ مزید وسیع ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب بھارت کے لیے یہ معاہدہ کسی سفارتی دھچکے سے کم نہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے برسوں تک سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی بنیاد پر لانے کی کوشش کی، لیکن عین اپنی سالگرہ پر سعودی ولی عہد نے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر کے نئی دہلی کے لیے ایک مشکل صورتحال پیدا کر دی ہے۔ شاید اسی لیے بھارتی میڈیا اور تجزیہ کار کھلے عام خدشات ظاہر کر رہے ہیں اور مودی کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں۔ جہاں بھارت کو پاک سعودی دفاعی معاہدے کی صورت پہ بڑا جھٹکا ملا ہے، وہاں سفارتی سطح پر بھی بھارت کے لیے سبکی اور مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بالخصوص امریکہ جو بھارت سے پہلے ہی ناراض ہے، اس کی ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے اور امریکہ کے ایک فیصلے نے بھارت پر بھی عالمی پابندیوں کی تلوار لٹکا دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ نے ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے چابہار بندرگاہ میں انڈیا کو دی جانے والی چھوٹ واپس لے لی ہے۔ صدر ٹرمپ نے مودی کو یہ چھوٹ اپنے پہلے دور صدارت میں سن 2018 میں دی تھی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق صدر ٹرمپ نے اس رعایت کو واپس لے لیا ہے اور اس حوالے سے حکم نامہ جاری کر دیا ہے، اور اب کوئی ایران سے اس معاملے میں شراکت داری آگے بڑھائے تو اسے عالمی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ نے انڈیا پر روسی تیل کی خریداری نہ روکنے پر ٹیرف 50% تک بڑھانے کا حکم دیا، اور اب یہ چند دن میں انڈیا کے خلاف ٹرمپ کا ایک اور بڑا اقدام ہے۔ جہاں امریکی اقدام نے بھارت کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہے، وہاں آج کل بھارت کی بولی بولنے اور پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے والے افغانستان کے لیے بھی چیلنجز بڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان سے متعلق ایک اہم بیان دے کر نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ وہ افغانستان میں موجود بگرام ایئر بیس کو دوبارہ اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں، کیونکہ امریکہ کو چین کے نزدیک واقع اس فوجی اڈے کی ضرورت ہے۔ اس سے قبل صدارت سنبھالنے کے بعد کابینہ کی پہلی میٹنگ میں بھی صدر ٹرمپ نے بگرام کا اڈا خالی کرنے پر افسوس کا اظہار کیا تھا۔ ماضی میں تقریباً ہر بار جب انہوں نے بگرام فوجی اڈے کا ذکر کیا تو اس کے فوراً بعد ہی چین کا ذکر بھی کیا اور دعویٰ کیا کہ چین نے بگرام پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس بیان کے بعد افغانستان کی جانب سے بھی شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ افغان عبوری حکومت نے امریکی صدر کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ تاریخ گواہ ہے، افغانستان نے اپنی سرزمین پر کبھی بیرونی افواج کو تسلیم نہیں کیا۔ افغانستان کی وزارت خارجہ کے ایک اہلکار ذاکر جلالی نے ایکس پر پوسٹ کیے گئے اپنے بیان میں مزید کہا کہ دوحہ مذاکرات اور اس کے نتیجے میں ہونے والے معاہدے کے دوران اس نوعیت کے کسی امکان کو یکسر مسترد کر دیا گیا تھا۔ ان تمام معاملات بالخصوص پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے کے خطے اور عالمی منظرنامے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس متعلق مزید بات کریں گے۔ میں جوائن کیا ہے دفاعی امور کے ماہر میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ یہ بتائے گا کہ آج ملک میں بلکہ پوری دنیا میں ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے
کہ ایک نیٹو کی طرز کا اسلامی ایک جو ہے ڈیفنس میکانزم بن رہا ہے، شاید نیٹو کی طرف معاملات جا رہے ہیں، چونکہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب ہوں یا وزیر دفاع خواجہ آصف ہوں، دونوں اس طرف اشارہ دے چکے ہیں کہ سعودی عرب کے بعد باقی ممالک بھی پاکستان کے ساتھ اسی طرز کا دفاعی معاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو کیا سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدہ ہے یہ ایک اسے الگ سے آئسولیشن میں دیکھا جائے یا ایک نئے مسلم نیٹو کی بنیاد اسے کہا جا سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمر تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ. دیکھیں میں اس کو رائٹ ایٹ دی آؤٹ سیٹ کوئی نیٹو اور اس کانٹیکسٹ میں بالکل نہیں لوں گا، بیکاز یہ امن کا معاہدہ ہے، یہ ڈیفنس اور ڈیفائنس کا معاہدہ ہے، یہ یاد رکھیے گا. اب انشاءاللہ اللہ کی مدد کے ساتھ جو ان دو قومیں جڑی ہیں مڈل ایسٹ میں، دیکھیں ایک سینٹریلٹی ہے جی، ریلیجس سینٹریلٹی حاصل ہے سعودی عربیہ کو. اور گڈ تھنگ اباؤٹ دس معاہدہ، یہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے انٹرو میں بھی آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا کہ ایرانین بات چیت ہوئی ہے. آئی تھنک پاکستان نے بھی ایران کو کانفیڈنس میں ضرور لیا ہے کہ کسی کے خلاف یہ معاہدہ نہیں ہے، تاکہ اس کو کوئی سکٹل نہ ہو جی. اور بیفور گوئنگ ٹو اس معاہدے کو سائن کرنے سے پہلے ایران واز ٹیکن انٹو کانفیڈنس کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسے، تاکہ اس پہ فیوچر میں کوئی رخنا نہ ڈال سکے. اسی طرح یہ پوری دنیا کے لیے یہ میسج ہے کہ یہ کسی کے خلاف اتحاد نہ اسرائیل کے خلاف ہو رہا ہے نہ انڈیا کے خلاف ہو رہا ہے. ہاں یہ ڈیفنس ہے کس کے خلاف؟ سمر صاحب یہ امپورٹنٹ چیز، اس وقت دو جو گمراہ کن سوچیں کہہ لیں یا جو ہیٹ بیسڈ آئیڈیالوجی کی اپلیکیشن ہوئی ہے جوئش زائنزم کی ان مڈل ایسٹ تھرو لیکوڈ پارٹی اینڈ اے جینوسائیڈل آپریشن کرنے والا انسان جس کو لیڈ کر رہا ہے نیتن یاہو. ہمارے ریجن میں ہندوتوا بیسڈ ہیٹ آئیڈیالوجی کے اوپر اکھنڈ بھارت کی اپلیکیشن ہوئی ہے، اور اگین لیڈ اس وقت اس کو کر رہا ہے آر ایس ایس. کوئی بھی کانگریس بھی ہوتی تو اکھنڈ بھارت از دیئر، لیکن وہ اس طریقے سے وہ نہیں کرتے. جب ہیٹ بیسڈ آئیڈیالوجی کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر خطرات لاحق ہو جاتے ہیں مذہب سے زیادہ انسانیت کو. انسانیت ویلیو نہیں کرتی. انسانیت کی ایگزامپل یہی ہے کہ مودی اپنے 26 لوگوں کا خون کرتا ہے، اسی کے سیاہی سے آپریشن سندور کی کہانی لکھتا ہے اور ڈرامہ رچاتا ہے. نیتن یاہو جو ہے وہ جو لوگ اغوا ہوئے ہیں ان کو چھڑوانے میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے. جب ان پہ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو جنگ کر دیتا ہے. امن کی کسی موقع کو وہ دے نہیں رہے کیونکہ ان کو سوٹ کرتا ہے. جب اپنے لوگوں کے وہ کہتا ہے مارو جو مرضی کرو، they have nothing to do with the human even their own people. تو جب اتنی ہیٹ بیسڈ تھریٹ ہوگی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چاہے نیو دلی میں ہو، چاہے اسلام آباد میں ہو، چاہے ریاض میں ہو، چاہے وہ شارجہ دبئی میں ہو، چاہے دوحہ میں ہو، اور چاہے وہ غازہ میں ہو، وہ ان کے نشانے پر ہے. صحیح ہے. تو دوسری اگر ہم پاکستان جیسا ملک تو ڈیفائنس شو کرتا ہے یہاں پہ، اور وہاں پر ابھی قطر کے بعد جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈرز یا سو کالڈ سیکیورٹی پرووائڈرز تھے جن پہ ساری زندگی انہوں نے ایک تھریٹ کریٹ کیا، مڈل ایسٹ کی قوموں کو بتایا جی آپ کو بہت بڑا تھریٹ ہے، ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. اب وہاں پہ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ ہماری پروٹیکشن کے معاہدے تھے، ہماری پروٹیکشن کی باتیں تھی، یا ہمارے ڈسٹرکشن کی باتیں تھی، ہمارے ڈسٹرکشن کے معاہدے ہوئے ہیں. تو ورلڈ از چینجنگ، ریئلائزیشن آ رہی ہے. اور گڈ تھنگ اباؤٹ اٹ سمر صاحب آخری بات میں کہوں گا کہ اس دفعہ یہ باٹم ٹو ٹاپ جس کو ہم کہتے ہیں عوام کی اسپائریشن، سعودی عوام کی اور پاکستانی عوام کی. آج صبح میں ایک ریڈیو پروگرام کر رہا تھا اور کالز لے رہے تھے تو پورے پاکستان سے تقریباً 20-25 کالز ہم نے لی جی ایف ایم کے ایک پروگرام کے اندر. تو all of them they praise this جی، گلگت سے لے کے. تو اس کا مطلب ہے کہ پوری عوام ہماری حکومت اور اس طرح سعودی کے عوام اور حکومت جڑی ہے جی آپس میں. تو ظاہر ہے یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ تو ہے، پوری دنیا اس سے بڑی جو ہے وہ جو ہے گہری نگاہ سے دیکھ رہی ہے. پرٹیکولرلی گلف کے اندر باقی ممالک جو ہیں وہ بڑی گہری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اس ساری ڈیولپمنٹ کو. ان کی بڑی گہری نگاہ ہے اس صورتحال کے اوپر. اور اب تو یہ ڈیبیٹ چل پڑی ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ پہلا اور واحد ملک شاید نہ ہو کہ جس نے پاکستان کے ساتھ یہ دفاعی معاہدہ کیا ہے، باقی ممالک بھی فالو کر سکتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ باقی ممالک بھی اسے ایک سکسیسفل ماڈل جو ہے وہ قرار دیتے ہوئے اس طرف آئیں؟ چونکہ جس طرح سے قطر کی اگر ہم بات کرتے ہیں، قطر کا معاہدہ تھا امریکہ کے ساتھ ڈیفنس کے اوپر، ان کا کوآپریشن تھا، لیکن وہ ولنریبل رہے. جب اسرائیل نے چاہا کہ اٹیک وہاں پہ کر دیا تو امریکہ اسے روک نہیں سکا، بلکہ اس کے بعد پھر بھی وہ بات کر رہے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تمام تر جو انہوں نے اس معاملے پہ کہا کہ میں اس کی حق میں نہیں تھا، اس کی مخالفت کی، لیکن پھر اس کے باوجود اس کے بعد بھی نیتن یاہو نے کہا مجھے پھر ضرورت پڑی میں پھر قطر پہ حملہ کروں گا. تو اب ملک اپنے آپ کو ولنریبل سمجھنے لگے اور وہ پاکستان کو ایسا متبادل کیا لے سکتے ہیں باقی ممالک بھی؟
دیکھیے ابھی تو سور صاحب جس طرح کی ایک وارفیئر ہو گیا اور جس طریقے سے اپلیکیشن آ رہی ہے اس وقت تو کسی پہ ٹرسٹ کرنا بڑا چیلنجنگ ہے. پاکستان اس لحاظ سے لکی ضرور ہے, ہمیں چیلنجز بہت ہے لیکن جو ہماری اسٹریٹجک اٹانومی ہے وہ ہم مینٹین رکھتے ہیں جی. چاہے وہ پریسنل امینڈمنٹ آپ ہمارے اوپر لگا لیں, چاہے جو مرضی کر لیں, خاص طور پہ انڈین کانٹیکسٹ میں, چاہے آپ 10 دفعہ پلوامہ کے بعد فون کریں کہ ان کو فیس سیونگ دے دیں, 2 میزائل فائر کرنے دیں, یا آپ کہیں کہ جی آپ پہلگام کے بعد کہ جی بس انہوں نے تو ٹارگٹس لیے ہیں بس آپ کچھ نہ کریں. پاکستان کہتا ہے کوئڈ پرو کو پلس جائیں گے. وائی؟ بیکاز وی انجوائے دی اسٹریٹجک اٹانومی. اپنی حسینیت کو ہم کسی پہ کمپرومائز نہیں کرتے, اندر ان بلٹ ہے. اب پاکستان کو وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بھی نہ اکنامکلی اسٹرانگ ہے, پولیٹیکل ایشوز ہے, بہت سارے اور بھی ایشوز ہے, گورننس کی ایشوز ہے, لیکن اس کے باوجود انڈین کانٹیکسٹ میں الحمدللہ کھڑا ہے. پرفارمنگ پاکستان کے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں. سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے ہسٹوریکلی ٹریڈیشنل کوآرڈینیشن اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. اسٹریٹجک ریلیشن شپ تھی, اب پارٹنرشپ میں بدل گئی ہے. اب تو ایک دوسرے کی کیپیسٹی تو بالکل جڑیں گے جی. آف کورس آئسولیشن میں اس وقت کوئی بھی ملک اپنے آپ کا دفاع نہیں کر سکتا. وار نے اتنی فارمز اپنا لی ہوئی ہے کہ ابھی آپ کو انٹیلیجنس شیئرنگ, اکنامک شیئرنگ, آئی مین اکنامک کیپیسٹی بلڈنگ ان آل ڈومینز, ہائبرڈ کی آپ دیکھ لیں. ابھی دیکھیں نا سعودی عربیہ اور قطر میں کیا اپلیکیشن ہوگی. میں جو فور سی کرتا ہوں, ہو سکتا ہے اسرائیل کبھی بھی ڈائریکٹ حملہ نہ کرے سعودی عرب کے اوپر, لیکن who knows کہ کل کوئی اوسیز کریٹ ہو رہے ہو, کل کوئی ISIL کریٹ ہو رہی. ہر 3-4 سال بعد سمر آپ نیا 2-4 فینومینا ضرور دیکھتے ہیں. اور انڈیا والی فیکٹری میں تو روز ایک وہ بنا لیتے ہیں. دو بڑی اہم باتیں ہیں جل صاحب. ایک تو ہوتا ہے نا فارمل حملہ, جو آپ کھل کے ایک ملک کی دوسرے ملک سے جنگ ہوتی ہے وہ اس پہ اٹیک کرتا ہے. ایک ہوتا ہے پراکسیز کے ذریعے حملہ. تو اس معاہدے کو کیا دیکھا جائے, اس میں جو ہے وہ پراکسیز کے ذریعے بھی اگر کوئی ملک حملہ کرتا ہے تو اسے بھی دوسرے ملک پہ حملہ تصور کیا جائے گا, یا وہ پھر صرف اسی ملک کا مسئلہ ہوگا؟ جس طرح سے بھارت پاکستان کے اندر ابھی پراکسیز کے ذریعے دہشت گردی کروا رہا ہے, افغانستان کے رستے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو اس ضمن میں بھی یہ معاہدہ اپلیکیبل ہوگا کیا؟ سعودی عرب سپورٹ کرے گا پاکستان کو؟ دس از اے اسٹریٹجک معاہدہ جی, ہم اس کو بولتے ہیں نا, دس از اے اسٹریٹجک ڈیفنس الائنس. اس میں جیو پولیٹکس بھی ہوگی, جیو اکنامکس بھی ہوگی, ملٹری ٹو ملٹری بھی ہوگا, اور پیپل ٹو پیپل بھی ہوگا. دس از اوور آرچنگ. یہ بہت بڑا معاہدہ ہے. اس کی جو وہ ہے, اس کو صرف آپ ملٹری ڈومین میں دیکھیں نا, اکنامک کوئرژن, ہائبرڈ کی کوئرژن بھی ہو سکتی ہے اور وار ڈائریکٹ بھی ہو سکتی ہے. ہم وار کا حصہ ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے ہائبرڈ کوئرژن آپ تھریٹ کریٹ کرتے ہیں اور آپ انہی کے ارد گرد, جو میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے ان کے ساتھ ہائبرڈ کوئرژن پہلے کی, آپ تھریٹ کریٹ کیا ود ان دی مڈل ایسٹ, اور آپ نے ڈرا کے ان کو مارا ہے کہ جی آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا, میں آپ کی پروٹیکشن کروں گا, اور اینڈ ٹائم پہ آپ نے جو قطر کے ساتھ ہو گیا. میں یہ نہیں کہتا جہاں کا اسٹریٹجک کلچر جو ہے سمر صاحب عرب ورلڈ کا, وہ ابھی تک ویسٹ اور امریکہ کے ساتھ اکوپمنٹ اور ان چیزوں سے, یہ ایک دم ایسے نہیں ہوگا کہ کل امریکہ کو وہ نکال دیں گے. یہ تو پوری دنیا ڈیبیٹ کر رہی ہے, دس از ایویڈنٹ. لیکن ایک شفٹ آ رہا ہے, لیکن اس سوچ میں ایک شفٹ ضرور آ رہا ہے. انہوں نے خود بول دیا ہے, یہ جو قطر پہ حملہ ہوا ہے نا سمر, اس کا ایکچوئل مین لوزر 2 کنٹریز, ایک انڈیا اور ایک امریکہ. یہ یاد رکھیے, یہ وہاں سے سٹیم ہوئی ہے. ابھی دیکھیں فرسٹ ٹائم ہو سکتا ہے عرب کی لیڈرشپ چائنا کی طرف ایک دم پیوٹ نہ کرے, لیکن عوام میں ایک سوچ آ گئی ہے کہ یار امریکہ تو ہمیں پروٹیکٹ نہیں کرتا, ان کے تو کوئی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ چلتا تھا نا. اس لیے میں کہتا ہوں باٹم ٹو ٹاپ کی عوام میں ایک سیٹ ان ہوئی ہے کہ ہم یار چائنا رشیا دوسری باسکٹس کی طرف بھی دیکھیں. رشیا تو چلے اپنے مصیبتوں میں پڑا ہوا ہے, اور رشیا نے دیکھیں سیریا میں اس کی انوالومنٹ تھی, بٹ ابھی جب سیریا پہ مشکل وقت آیا یا جو بھی ہو تو رشیا واز آؤٹ, اس کے اپنے پھنسا ہوا ہے اپنے معاملات میں. لیکن چائنا کی طرف انڈائریکٹلی ایک قسم کا وہ پیوٹ ہو ہی گیا ہے, اور پاکستان جیسا نیچرل برج کو وہ یوز کریں گے. آج نہیں تو 10 سے 15 سال بعد سمر آپ دیکھیے گا کہ یہ پیوٹ ہو جائیں گے, چائنا کی طرف چل جائیں گے, بٹ ناٹ ویری امیڈیٹلی. جن صاحب ظاہرہ اگر ہم اس پہ ایک عملی بات کریں, پریکٹیکل بات کریں, تو جو بھارت اور سعودی عرب کے درمیان بڑا تگڑا ٹریڈ ان کا آپس میں والیوم ہے, اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو وہی بھارت جو ہے وہ کہتا ہے پاکستان کے خلاف سو کال جو آپریشن سندور ہے وہ جاری ہے. تو اس معاہدے کے حوالے سے آپ نے شروع میں بات کی کہ یہ کسی کے خلاف نہیں ہے, تو بھارت جو کہتا ہے کہ اس کا سو کال آپریشن سندور جاری ہے, تو اب پاکستان کے اندر بھی یہ بات ہوتی تھی کہ خطرہ موجود ہے بھارت کی طرف سے, وہ کسی بھی وقت کسی بھی قسم کا مس ایڈونچر کر سکتا ہے. تو اب وہ مس ایڈونچر کے خطرات یا خدشات جو ہیں یا امکانات جو ہیں اس معاہدے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کم ہو گئے ہیں یا وہ اپنی جگہ برقرار رہیں گے؟ میں ایک چھوٹا سا سینٹینس بولتا ہوں, آپ خود اسی میں اپنا آنسر دیکھ لیجئے. اپنی روٹی کھاؤ نہیں تو میری گولی ہے,
یہ اسلام آباد کے رہنے والے کے لیے پیغام تھا جی. اب یہی پیغام ریاض کے لیے جب جائے گا تو وہ اس کو کہے گا کبھی کہ میری اپنی روٹی کھاؤ نہیں تو میری گولی تمہارے لیے بھی ہے. اکنامک لیوریجز ہیں آف کورس, یہی تو کرائسس ہوا ہے. یہ جو گودی میڈیا کے آپ نے کمنٹری سنائی ہے, یہ جو آگ لگی ہے یہی تو لگی ہوئی ہے کہ اب کس سے, تو آپ گلف کنٹریز کی ہم بات کریں اس کے ساتھ جڑیں گی تو کس سے لڑے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے وہ ایسمیٹرک ڈومین میں ہو, چاہے نان کانٹیکٹ وارفیئر میں ہو, ہائبرڈ میں ہو, جدھر بھی خطرہ, کیونکہ ہائبرڈ از دا ماڈرن ٹول. بڑی سے بڑے ملک بھی آپ اسی کو یوز کر رہے ہیں. جل صاحب یہ جو افغانستان یوز ہو رہا ہے ایز اے بفر پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے, وہاں سے جو ہوتی ہے پاکستان میں دہشت گردی, اس میں بھی کوئی ہمیں اس معاہدے کے تحت اس کے امبریلا پہ کچھ سپورٹ مل سکتی ہے سعودی عرب کی طرف سے کہ وہ انہیں روکے, وہ انہیں جب طالبان کی پچھلی حکومت تھی تو سمر صاحب سعودی عربیہ, پاکستان اور یو اے ای یہ تینوں نے ان کی حکومت کو بڑا سپورٹ کیا اور بہت چلایا. تو سعودی ایز اے سیریس انگریس, اور میں نے جیسے کہا کہ جو اس کی ریلیجیس سینٹرلٹی ہے اس سے تو کوئی ملک انکار نہیں کر سکتا. اور ایران از آلسو آن دا بورڈ, اور ایران وکٹم ہوا ہے اس افغانستان کا. ایران وکٹم ہوا ہے اپنی دوستی کا انڈیا کے ساتھ, جب را کے ایجنٹوں نے ان کے پولیٹیکل ملٹری لیڈرز کو مروایا ہے ابھی اس وار میں, یہ جب حملے ہوئے اسرائیل کے, تو ایران از اے وکٹم آف انڈین اپلیکیشن. تو اور سعودی عربیہ آف کورس ہیز اے لیوریج, بالکل ان کی طالبان کے اندر لیوریج ہے. یہ بیسیکلی تو جو لڑ رہے ہیں یہ تو اکنامک ٹیررزم کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہے, جو اکانومی کے ساتھ جڑے ہیں وہی لوگ ہیں. اینڈ اٹ ول امپیکٹ, اٹ ول ہیو بیٹر پازیٹیو امپیکٹ. فائنلی جو گلوبل ہم دیکھ رہے ہیں جیو پولیٹکس, اس میں بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. امریکہ بگرام ایئر بیس پہ پھر آنے کی بات کر رہا ہے, اسے اپنے قبضے میں لینے کی بات کر رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں یہ ڈیولپمنٹ کس طرف اشارہ کر رہی ہے, اور افغانستان کے لیے یہ کتنا, افغانستان کے اور خطے پہ کس طرح سے اثر انداز ہوگی اگر امریکہ آتا ہے اس طرف, جو دعویٰ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے؟ جو بھی بڑی طاقت ہوتی ہے سمر صاحب, جو بھی سپر پاور ہوتی ہے, وہ کہیں اپنا ویکیوم نہیں چھوڑتی. آپ افریقہ پورا دیکھ لیں, پوری دنیا کا کوئی ریجن دیکھ لیں, اور امریکہ کا تو کمانڈ سٹرکچر, ملٹری سٹرکچر ہی کمانڈ اور پولیٹیکل جیو پالیٹکس کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے. تو سینٹرل کمانڈ کا یہ بڑا امپورٹنٹ ایریا تھا جہاں پہ اس نے انڈو پیسفک کو ساتھ ملایا. جب انڈو پیسفک میں اس نے جو وہ واچ ڈاگ تیار کیا تھا, وہ تو پیڈگری ڈاگ نکلا نہیں, وہ تو اسٹرے ڈاگ نکلا. تو اب وہ کہتا ہے کہ یار کہ وہ جیسے آپ گھر میں نہیں بڑے کہتے ہیں چھوڑ دے یار میں کرتا ہوں خود ہی, وہ بچوں سے تانگ آتے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی. تو ابھی انہوں نے کہا کہ میں خود آؤں گا. بھارت پہ عدم اعتماد ہے یہ امریکہ کا افغانستان کے اندر دوبارہ آ کے بیٹھنے کا, جو آف کورس, اور وہ کمپٹیٹر بھی ہے لیکن اس کے اپنے انٹرسٹ بھی ہیں. یہ ایک میں سمجھ سے کہتا ہوں, اس سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ بتاؤں اس میں پازیٹیو چیز یہ ہے کہ آپ پاکستان نیچرل برج ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان, اور یہ افغانستان کی سٹیبلٹی امریکہ کو اپنے لیے چاہیے, چائنا کو اپنے لیے چاہیے. ڈومینیشن کی بات, اگر یہ افغانستان سٹیبل ہوگا تو ان کے بھی اکنامک, تو دیکھیں نا اکنامکس پہ وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. بہت شکریہ, بہت شکریہ جنرل ٹائٹ زاہد محمود صاحب, آپ نے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین پروگرام میں مختصر بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز آج سپریم کورٹ سائل بند کر پہنچ کے کیا ماجرا ہے, اور یہ جو لڑائی ہے یہ وکلا تک بھی پہنچ گئی ہے, کیوں یہ لڑائی ہے, اس کا انجام کیا ہوگا, بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستانی عدلیہ میں حالیہ کچھ عرصے سے جاری تنازعات رک ہی نہیں رہے. بدقسمتی سے یہ تنازعات فرد واحد تک محدود رہنے کے بجائے پورے عدالتی ڈھانچے, انصاف کی شفافیت اور آئینی حدود کی ایک سنگین کشمکش بن گئے ہیں. اس وقت مرکز نگاہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, جہاں ججوں کے درمیان تقسیم اور متحرک گروپ بننے سے متعلق بند کمروں میں ہونے والی باتیں اب کھل کر سامنے آ گئی ہیں. آج بھی ایک ایسا ہی دن تھا جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں کی جانب سے اپنی ہی عدالت کی شکایت کے لیے سپریم کورٹ کا در کھٹکھٹایا گیا. جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس بابر ستار, جسٹس طارق محمود جہانگیری, جسٹس سمن رفت اور جسٹس اعجاز اسحاق خان نے علیحدہ علیحدہ سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کر کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعض انتظامی اقدامات کو چیلنج کیا ہے. درخواستوں میں ججوں نے سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے کہ انتظامی اختیارات کو ہائی کورٹ کے ججوں کے عدالتی اختیارات کو کمزور کرنے یا ان پر غالب آنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. مزید کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ اس وقت جب کسی بینچ کو مقدمہ دیا جا چکا ہو, نئے بینچ تشکیل دینے یا مقدمات منتقل کرنے کا مجاز نہیں ہے. درخواستوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس اپنی مرضی سے دستیاب ججوں کو فہرست سے خارج نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس اختیار کو ججوں کو عدالتی ذمہ داریوں سے ہٹانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے. سپریم کورٹ سے یہ بھی کہا گیا کہ بینچوں کی تشکیل, مقدمات کی منتقلی اور فہرست جاری کرنا صرف ہائی کورٹ کے تمام ججوں کی منظوری سے بنائے گئے قواعد کے مطابق کیا جا سکتا ہے, جو آئین کے آرٹیکل 202
اور 192(1) کے تحت اختیار کیے گئے ہیں۔ درخواست گزاروں نے مزید استدعا کی کہ بینچوں کی تشکیل، روسٹر، ہائی کورٹ رولز اور مقدمات کی منتقلی سے متعلق فیصلہ سازی صرف چیف جسٹس کے اختیار میں نہیں ہو سکتی اور ماسٹر آف دی روسٹر کے اصول کو سپریم کورٹ کے فیصلوں میں ختم کر دیا گیا ہے۔ درخواستوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 3 فروری اور 15 جولائی کو جاری ہونے والے نوٹیفیکیشنز کے ذریعے بنائی گئی انتظامی کمیٹیاں اور ان کے اقدامات قانونی بدنیتی پر مبنی، غیر قانونی اور قلعدم ہیں۔ عدالت سے استدعا کی گئی کہ ان نوٹیفیکیشنز اور کمیٹیوں کے تمام اقدامات کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ مزید کہا گیا کہ غیر قانونی طور پر تشکیل دی گئی انتظامی کمیٹی کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز 2025 کی منظوری اور ہائی کورٹ کی پیشگی منظوری کے بغیر نوٹیفیکیشن جاری کرنا آئین کی آرٹیکل 192(1) اور 202 کی خلاف ورزی ہے اور ستمبر میں اس کی توثیق بھی غیر قانونی اور بے اثر ہے۔ ججوں نے استدعا کی کہ سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہدایت دے کہ وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی مؤثر نگرانی کرے جیسا کہ آئین کی آرٹیکل 203 میں درج ہے، تاکہ ہر ہائی کورٹ اپنے ماتحت عدالتوں کی نگرانی اور کنٹرول کر سکے۔ یہ سلسلہ اس وقت عروج پر پہنچا جب ڈویژنل بینچ نے مبینہ جعلی ڈگری کے کیس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کو بطور جج کام کرنے سے روکنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا اور اس عبوری حکم کی روح سے کہا گیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے تک وہ عدالتی فرائض سر انجام نہیں دیں گے۔ سپریم کورٹ میں درخواست جمع کرانے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج محسن اختر کیانی کا کہنا تھا کہ وہ آج ایسا محسوس کر رہے ہیں جیسے کوئی عام سائل محسوس کرتا ہے۔ ہمارا ہمیشہ قانون پہ بلیف رہا ہے اور انصاف، یہی ہماری بات۔ بطور ایک درخواست گزار کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بالکل ویسے ہی جیسے عام پاکستانی۔ سر اگر ابھی آپ کسی وکلا تنظیم کے ہیڈ ہوتے تو آج کل کیا کر رہے ہو؟ وکالت یہی دیکھنا ہے کہ وکالت کا معیار اب کیسا ہو۔ بنائے ہوئے بینچوں میں جو ججز ہیں ان کے ساتھ بھی تو آپ بیٹھ رہے ہیں یا نہیں بیٹھ رہے؟ ہمارے ساتھ ملتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ معاملہ صرف قانون کی باریکیوں تک محدود نہیں، اس نے وکلا، عدالتی برادری اور عوامی سطح پر بھی شدید رد عمل کو جنم دیا ہے۔ جیسے طارق جہانگیری کے خلاف حکم کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے احتجاج کیا اور بعض وکلا کے مابین تلخ جملوں کے بعد ہاتھا پائی کی کوششیں بھی ہوئیں۔ صدر ہائی کورٹ بار ماجد گیلانی اور وکیل انتظار حسین پنجوتا کے بیچ تلخ کلامی ہوئی، جس کے بعد بار نے متعلقہ وکلا کے خلاف کارروائی اور لائسنس منسوخی کے لیے اقدامات کرنے کا اندیا دیا ہے۔ تلخ کلامی کرنے اور لڑائی کرنے کے بعد کچھ وکلا کے خلاف مقدمات بھی درج کر لیے گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جنم لینے والے یہ تنازعات بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ گزشتہ برس بھی 6 ججوں کے سپریم کورٹ کو لکھے گئے خطوط سامنے آئے تھے جنہیں درخواستوں کا حصہ بنایا گیا ہے، یعنی اختلاف ایک عرصے سے پنپ رہا تھا، تاہم بال اب سپریم کورٹ کے کورٹ میں آ گئی ہے اور دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ منصف جن کا کام انصاف دینے کا ہے وہ خود اب انصاف کے متلاشی ہیں اور دلچسپ طور پر ان کی شکایت بھی اپنی ہی برادری اور اپنے ساتھی منصفوں سے ہی ہے۔ اس متعلق مزید بات کریں گے۔ میں جوائن کیا ہے سینئر کورٹ رپورٹر عبدالقیوم صدیقی نے اور ماہر قانون اور سابق صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ریاست علی آزاد نے۔ بہت شکریہ عبدالقیوم صدیقی صاحب آپ کا اور ریاست علی آزاد صاحب آپ کا اپنے پروگرام میں جوائن کیا۔ کیا وجہ ہے عبدالقیوم صدیقی صاحب 26 آئینی ترمیم کے بعد یہ تنقید بڑھتی جا رہی ہے کہ پہلے تو عدالتیں تقسیم ہوئیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی شدید وہاں سے احتجاج اس پہ ریکارڈ کیا جاتا رہا، آج تو ججز جو ہیں وہ خود سائلین کے دروازے سے جا کے سپریم کورٹ کے اندر پیش بھی ہو گئے جا کے، اور ایک لڑائی جھگڑا بھی ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہاتھے میں، وکلا آپس میں لڑ پڑے۔ یہ کس طرف جا رہا ہے معاملہ؟ عدالتوں میں تقسیم، وکلا تقسیم؟ دیکھیں یہ معاملہ جس طرف بھی جائے گا ٹھیک ہی جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اور پیچھے چلے جائیں، ٹیرین جیٹ کا کیس آیا تھا تو وہاں پہ 9 مئی جو ہے جب عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا تو اس دن ٹیرین جیٹ خان کا کیس بھی آیا تھا، آپ کو پتہ ہے ایلیجبلٹی کا ان کا تھا، تو وہاں پہ عامر فاروق صاحب تھے اس وقت اور طارق جہانگیری صاحب اور محسن کیانی صاحب کا بینچ تھا۔ وہاں پہ کس طرح سے وہ آرڈر باہر آیا اور پھر اس کے بعد ایک معاملہ شروع ہوا، تو اس وقت تو 26ویں ترمیم نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ہے کانفلکٹ ہمارے فاضل جج صاحبان کے درمیان، لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بار کے اندر بھی تقسیم نظر آ رہی ہے۔ جج صاحبان جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف لیٹیگیشن کے اندر گئے ہیں، مطلب جو نئے آئے ہیں وہ تو نہیں گئے، انہوں نے کہا جو عدالت فیصلہ کرے گی، لیکن یہی 5 جج صاحبان ہیں جو گئے سینیورٹی کے معاملے کے اوپر بھی، اسی ٹرانسفر کے معاملے کے اوپر بھی، اور انہوں نے ہی یہ درخواست کی کہ جناب جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا ان ججوں کو کام سے بھی روک دیا جائے۔ تو معاملہ اس قدر زیادہ تو آج جو انہوں نے پٹیشن بھی کی اس پہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں
ان کے خلاف تھا کہ ان کے جو فیصلے اب ہیں، یہ ان کے جو دیکھیے، اختیارات ہیں، اس اب پہ کافی زیادہ اعتراضات مجھے نہیں پتا، میں تو ایک لیمن سے آدمی ہوں، میں تو ایک لیمن سے آدمی ہوں. ریاست آزاد صاحب اب کوالیفائڈ لائر ہیں اور ماشاءاللہ سپریم کورٹ میں بھی پیش ہوتے ہیں، وکلا کے نمائندے بھی رہے ہیں. جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ جیسے محسن اختر کیانی صاحب کی جو پیٹیشن ہے وہ یہ ہے، اس میں اگر اس کو پڑھیں اس کا ٹائٹل تو جسٹس محسن اختر کیانی ورسز اسلام آباد ہائی کورٹ. جسٹس کا جب انہوں نے لفظ لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جج از اے ہائی کورٹ، ادروائز تو کوئی انٹیٹی نہیں ہے نا جی. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتی، یعنی ایک ہائی کورٹ کا جج دوسرے ہائی کورٹ کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتا. لیکن وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے ہیں کہ جہاں پہ وہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں گئی ہے اور ہائی کورٹ کو یعنی خود کو ہی انہوں نے رسپونڈنٹ بنایا ہے. تو ہائی کورٹ کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئی ہے. کانسٹیٹیوشنل سکیم کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہائی کورٹ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہے. ہم نے بہت سنا ہے کہ عدالتوں کی مداخلت نہیں ہو سکتی. میں نے آج تک کوئی ایک آرڈر نہیں ایسا دیکھا جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کسی ہائی کورٹ کو ڈائریکٹ کیا ہو کہ یہ آپ ایسا کریں. تو اگر سپریم کورٹ ہائی کورٹ کو ڈائریکشن نہیں دے سکتی، معاملہ چیف جسٹس کے ایڈمنسٹریٹو پاورز کا ہے. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اگر آ چکا ہے، آپ کولیجیٹی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے قانون سازی ہے. قانون سازی پارلیمنٹ نے کرنی ہے. تو جج صاحبان آپس میں کیوں اس بات پہ باہم دستوں گریباں ہیں کہ فلاں مقدمہ میں نے سنا ہے، فلاں بینچ کے اندر میں نے نہیں بیٹھنا. دس از کیوں ریاست صاحب اتنا سمپل ہے معاملہ جس طرح سے قیوم صدیقی صاحب نے بیان کیا ہے، یا یہ بہت ہی الجھا ہوا معاملہ ہے اور 26 یعنی ترمیم کے ساتھ ہی جڑا ہے؟ آپ کا کیا اس پہ پوائنٹ آف ویو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدیقی صاحب نے کوئی 50 ایک چیزیں ڈسکس کی ہیں. اب جے سی پی میں بھی جو ہے ابھی دیکھیں میں نے صدیقی صاحب کتنے تحمل سے سنا ہے. اب آپ نے اتنی گفتگو کی، مجھے بھی تھوڑا سا برداشت کر لیں. ایک ریاست تو ہے جو آزاد ہے، اس ریاست آزاد کو برداشت کر لیں. صحیح ہے. ایک آرڈر ہے جو اپرنٹلی آن دی فیس آف ریکارڈ انکانسٹیٹیوشنل ہے. بار کونسل، بار ایسوسیشن، ہائی کورٹ اور یہ ڈسٹرکٹ کورٹ، یہ ساری باڈیز اور کورٹ روم نمبر 1 میں وکلا بہت زیادہ تھے. سب نے سنا. چیف نے کہا کہ آپ کیوں آئے، تو ہم نے کہا جی ہم ایگریڈ سمجھتے ہیں، ہمیں سنا جائے. انوسنٹ انٹل پروون گلٹی والا معاملہ ہوتا ہے، لیکن ایک جج کے لیے ذرا بار ہائی ہوتا ہے. لیکن اگر جج پہ کوئی کوشچن اٹھ جائے تو کیا اس سے خود ہی اسٹیٹ کے لیے الگ نہیں ہو جانا چاہیے کہ جب تک ڈسپوزل ہو نہ جائے؟ کیانی صاحب کا کیا لوکس سٹینڈ آئے ہیں؟ ہاں، طارق جہانگیری صاحب کا ہے. طارق جہانگیری صاحب کا ہے. اچھا، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. اس پہ نمبر آف ججمنٹس، اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹس ہیں، انڈیا کی ججمنٹس ہیں کہ کوئی بھی ایگریوڈ شخص جو پارٹی نہیں ہے لیکن وہ فیل کرتا ہے کہ میں ایگریوڈ ہوں، وہ اپیل میں جا سکتا ہے. اس کا سوال کا جواب یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ آرڈر پاس کیا گیا ہے، کورٹ میں آرڈر اور سنایا گیا ہے، چیمبر میں جا کے آرڈر چینج کر دیا گیا ہے، تو اس پہ یہ سارے میں آپ سب ایگریوڈ ہیں. اب دوسری بات، کوئی بھی شخص سپریم کورٹ دیکھیں، محسن اختر کیانی صاحب نے انڈیپینڈنٹ، آپ جو رولز ہیں اس کے مختلف لوگ مل کے اس کو چیلنج انڈیویجول، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم انڈیویجول کیپیسٹی میں اس کو چیلنج کر رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پی ایل ڈی 2010 سپریم کورٹ پیج 61 ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ پڑا ہے، یہ معاملہ 4 رکنی بینچ ہے اس کے اوپر نا. ابھی سن تو لیں، اس میں کوئی بھی بردر جج دوسرے بردر جج کے خلاف جوڈیشل اختیارات یا اس کو کام سے روکنے کا فیصلہ، صدیق صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے، ذرا وہ ایڈ کر لیں پھر آگے بڑھتے. جی جی. سوال کہ وہ پٹیشن سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں صدیقی صاحب؟ کون سا سوال آپ نے کیا؟ میں نہیں بولوں گا، آپ پہلے نہیں آپ سوال کریں، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. وہ صبر کا کام ہے. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں آرگومنٹ کے اندر، ذرا وہ دہرا دیں آپ ذرا بات اپنی. دیکھیں، رولز کا معاملہ ہے، وہ آلریڈی پینڈنگ ہے 4 رکنی بینچ کے سامنے. راجہ امین منہاج صاحب کا ہے نا. جی ہاں، ٹھیک ہے. پینڈنگ ہے کہ نہیں پینڈنگ؟ کیا پینڈنگ ہے؟ یہی رولز والا معاملہ. نہیں وہ تو فل کورٹ نے وہ اس کی منظوری دے دی نا، دے دی ہے منظوری دے دی نا. 5-6 سے وہ اپروو ہوں گے جو رولز ہیں. نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات جو اس میں اٹھائے ہوئے ہیں. جج صاحب سن تو لیں نا آپ، یا تو آپ نے پٹیشن نہیں پڑھی اختر کیانی صاحب کی. اس کے اندر انہوں نے کس کس کو فریق بنایا؟ جسٹس محسن اختر کیانی ورسز اسلام آباد ہائی کورٹ، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، فیڈریشن آف پاکستان.
یہی بنایا نا نہیں تو آپ وہ اور کیا 184.3 سن تو لیں یار. نہیں کہیں میری بات سنیں اب آپ نے لیگل بات کی. میں وہ لیگل بات تو پوری کرنے دینا. ان کا آرگومنٹ پورا ہو جاتا ذرا. اچھا آرگومنٹ جی جی ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں جج کے خلاف ریٹن نہیں لائق کر سکتا. ہائی کورٹ کے خلاف کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے. مطلب تھوڑی سی بات آ جائے نا. جہاں تک طارق کیانی صاحب کا بات سوری جہانگیری صاحب کی بات ہے, جسٹس جہانگیری کے خلاف ایک آرڈر آیا ہے. وہ ایک افیکٹڈ پارٹی ہیں اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ جو اس آرڈر کا پیرا 5 ہے وہ ڈیفیکٹو ہے لیگلی, کہ وہ سنا ہی نہیں گیا. سنے بغیر آپ ایک ریلیف گرانٹ کر رہے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, ابھی اس بات کا فیصلہ ہونا ہے ویدر کو وارنٹو ریٹ ہے. یہ ہیں جانتے ہیں کہ پبلک کو وارنٹو جو ہے وہ پبلک آفس ہولڈر کے خلاف ہو سکتی ہے. صحیح. اب اگر یہ معاملہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں پینڈنگ پڑا ہے یا ادھر پڑا ہوا ہے, تو یہ ایک کیس آف فرسٹ امپریشن ہے. اس کو طے ہونا ہے. لیکن اگر کوئی بھی اگریوڈ ہے, مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رول سے جج صاحبان کیسے اگریوڈ ہیں. اب بات یہ ہے کہ میری پسند کا چیف جسٹس ہے یا نہیں ہے. میں پیچھے لے چلتا ہوں. لیکن یہ لڑائی جو چل رہی ہے اس وقت یہ لڑائی پھر کہاں منتج ہوگی جا کر. انہوں نے ایک سوال کیا کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہی کیوں ہے, یہ سوال ہے نا جی. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال جو صدیقی صاحب وہ کہتے ہیں امپورٹنٹ کیسز نے ایک سوال اٹھا دیا. پہلے یہ دیکھیں نا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کیوں رسپونڈنٹ بنایا, کیا وہ چیچوں کی ملیاں کے خلاف ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ سارا شور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیوں ہے, وہ کہہ رہے ہیں باقی کورٹس کے اندر کیوں نہیں. اسی کو وہ رسپونڈنٹ بنائیں گے نا صدیقی صاحب. بھائی جان آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں تو کہہ نہیں رہا آپ کو کیوں نہیں رسپونڈنٹ بنایا؟ آپ نے آرڈر کیا تھا تو آپ کو رسپونڈنٹ بناتے, اس لیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ وائنڈ اپ کرتے ہیں ڈیبیٹ کو. اب ریلیونٹ پارٹی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اسی کو رسپونڈنٹ بنائے گی. ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے 192 کیا کہتا ہے؟ جو ادھر جج بنے گا اس میں 194 کیا کہتا ہے؟ آپ نے آ کے حلف لینا. ڈوگر نے آ کے حلف لیا تھا, وہ تو اس ہائی کورٹ کا جج ہی نہیں ہے. اس کے اوپر بھی گورنٹو لائی کرتی ہے کہ انڈر واٹ کیپیسٹی, انڈر واٹ لا, انڈر واٹ اتھارٹی دیٹ یو آر ہولڈنگ دی آفس. 194 چلے اب اس ساری لڑائی کا کنکلوڈ کرتے ہیں کہ سپریم اس کا کورٹ آف انجام کیا ہے. پاکستان کی ججمنٹ ہے کہ یہ اوتھ نہیں ریکوائرڈ تھا. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی 5 نمبر بینچ کی ہے. اب یہ اگر سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں مانتے تو یہ وکیل ہیں نہیں مان سکتے. ایک سیکنڈ شدید میں نے اس کو رسپونڈ کرنا ہے. جو میٹر ریفر ہوا تھا اس میں سپریم کورٹ نے آئینی بینچ نے کہا تھا کہ آپ اس کو جو ڈیو پروسیس آف لائیو اور یا ڈیلیبریشن نہیں ہو, اس کا مطلب تھا کہ تینوں چیف جسٹس ڈوگر صاحب کی تعیناتی پہ آپ نے دوبارہ کرتے ہیں. ٹائم بڑا کم رہ گیا, ٹائم بڑا کم رہ گیا. جسٹس لگا دیا. کس سائن کی بات کر رہے ہیں, کس ججمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ رہے ہیں, یہ بتا دیں مجھے, یہ بتا دیں کہ اب یہ لڑائی کہاں جائے گی؟ پھر یہ آپ دیکھیں مزید تقسیم تفریق بڑھتی جائے گی, سائلین جو ہے وہ سفر کریں گے. سپریم کورٹ کیا انجام ہے اس کا, انجام کیا ہے؟ کمیٹی تھی اس کو 184 کے تحت اس کا سو موٹو لے لینا چاہیے تھا. کیوں قوم کو ہجان میں ڈالا ہوا ہے؟ لوگوں کے اندر سینس آف انسیکیورٹی پیدا ہوا ہے کہ ججز سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں. یہ سپریم کورٹ کی 184 آپ نے کس لیے رکھا ہوا ہے؟ کسی شادی بیاہ پہ آپ نے سو موٹو لینا ہے, ہیومن رائٹس پہ لینا ہے, پبلک ایٹ لارج. 184 سب آرٹیکل پڑھ لینے. اس کا ذرا 184(3) کے اندر دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک ہے پبلک امپورٹنس کا اور معاملہ ہو, اور انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ ہو. یہی ہے نا جی. بالکل. مجھے بتائیں جج صاحب کا کون سا فنڈامنٹل رائٹ ہوا؟ مجھے پوری پٹیشن کے اندر نظر نہیں آیا. ایٹ لارج بھائی جو ایک شخص ہزاروں لوگوں کو انصاف دے رہا ہے, آج وہ کہہ رہے کہ اس جج کو اپنا انصاف نہیں مل رہا, تو یہ پبلک ایٹ لارج کا معاملہ نہیں ہے. چلے صدیقی صاحب, پھر یہ لڑائی کہاں تک جائے گی, بڑھے گی, اس کا کوئی انجام ہے کیا؟ پھر پبلک انٹرسٹ, پبلک ایٹ لارج, جج صاحب یہ بات ہے. فنڈامنٹل رائٹ کو چھوڑ دیں. ہمارے سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. مجھے فائنل ٹھیک ہے, آرٹیکل آئین آپ کے پروفیشن کو تحفظ نہیں دیتا, وہ فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے. آرٹیکل 8 آپ نے اٹھا کے بائی ہو کر کلوک بائی آپ کو پوائنٹ آ گیا رسول صاحب, سر آپ کو پوائنٹ آ گیا, وائنڈ اپ کر دیں ذرا. ٹھیک ہے, فنڈامنٹل رائٹس کے چیپٹر کے اندر آرٹیکل 8 سے آرٹیکل 25 تک, یہ دس از دا فنڈامنٹل چیپٹر. ان میں سے کون سا رائٹ جو ہے جج صاحب کا بنیادی حق متاثر ہوا ہے؟ اور پھر دوسرا پروفیشن, وہ پروفیشن جج ہے نا ان کا. یار آپ اس کو بائی ہو کر کرو وداؤٹ اڈاپٹنگ ڈیو کورس آف لینڈ پروسیجر آپ بھر کے باہر پھینک سکتے. ہمارے سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. پھر اگلے کسی پروگرام پہ اس پہ مزید ڈیبیٹ رکھیں گے. بہت شکریہ صدیقی صاحب آپ کا اور ریاض علی آزاد صاحب آپ کا اپنے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین, پروگرام میں ایک مختصر بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, بات کریں گے تحریک انصاف کی جانب سے جو احتجاجی ان کی ایک موومنٹ چل رہی تھی, اس میں کافی زیادہ
गर्मजोशी पहले नज़र आती थी, लेकिन अब वो मूवमेंट जो है वो बिल्कुल डाई डाउन हो रही है। तहरीक इंसाफ ने एक नई उसमें जो है एक नई उसमें वो उन्होंने एक इनोवेशन लेकर आए हैं। उससे तहरीक इंसाफ को क्या फ़ायदा होगा, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाजी तहरीक है वो अब बिल्कुल ही डॉर्मेंट होकर रह गई है, और अब सूरत हाल यहाँ तक आ गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक मिशन नूर का ऐलान किया गया है, जिसमें घरों की छतों पर चढ़कर अजानें दी जाएंगी। ये जो नई हिकमत अमली है तहरीक इंसाफ की, ये कितनी मौसर साबित हो सकती है। और 27 तारीख को तहरीक इंसाफ जलसा भी करने जा रही है पेशावर के अंदर। इस जलसे से तहरीक इंसाफ की तवक्कुआत क्या है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही साबिक रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब, अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि बड़ी अचीवमेंट है ये जो पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में तो मामलात पहले ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे, फिर बाद में ताल्लुकात बड़े ख़राब हो गए। आज ताल्लुकात बड़े ही जो है वो गर्मजोशी उसमें दिखाई दे रही है कि हमारा एक तारीखी मुआहिदा भी हो गया पाकिस्तान का। क्या समझते हैं तहरीक इंसाफ के दौर में जो दूरियां आई थी, अब इस हुकूमत के जो है इस दौर हुकूमत में वो ख़त्म हो रही हैं सारी सऊदी अरब के साथ, बल्कि मज़ीद वो बेहतर हो गए, मामलात बहुत अगले स्टेज पे चले गए? बहुत शुक्रिया। मेरी ज़ाती राय में ये सऊदी अरब आमद पे जिस तरह इस्तकबाल हुआ पाकिस्तानी वफ़द का, और इसके बाद जिस अंदाज़ में ये मुआहिदा कंक्लूड हुआ, ये मैं इसको सरप्राइज़ समझता हूँ, और बहुत ही खुशगवार सरप्राइज़ इसलिए कि काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान की इस हैसियत को जो है एक्नॉलेज किया गया है। और मेरे ख़्याल में अगर इस हुकूमत की कोई वाहिद एक कामयाबी हो सकती है, और शायद इतनी बड़ी कामयाबी किसी भी हुकूमत की, तो वो ये एक दिफाई मुआहिदा जो सऊदी अरब के साथ हुआ। कतई नज़र इसके सियासी में कोई स्कोरिंग नहीं करूँगा, लेकिन पाकिस्तान को इससे बहुत ज़्यादा फ़वाइद जो हैं मुतवक्के हैं। ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान की इस पोजीशन को जो है तस्लीम किया गया है कि आलमी इस्लाम में वाहिद मुल्क है जो ये ज़िम्मेदारी निभा सकता है हजाज मुक़द्दस के तहफ़्फ़ुज़ की। साहब, वो तो पहले भी पाकिस्तान ने इस अज़्म का इजहार बारहा किया है कि हरमैन शरीफैन के जो है उस पर कोई आँच पाकिस्तान नहीं आने देगा, और पाकिस्तान हमेशा उसका दिफा करेगा, हरमैन शरीफैन का दिफा पाकिस्तान करेगा। अब तो पूरे सऊदी अरब की बात हो रही है, और ज़ाहिर है जब आपके दौर की बात होती है तो आज मरीम नवाज साहब ने बड़ा ताना दिया कि उनसे तो त्यारा भी ले लिया गया था अमेरिका के विजिट पे, और यहाँ देखें कि हालात क्या हैं, किस लेवल पे चले गए हैं ताउन के सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ। आप मानते हैं कि वाकई ये जो कंपैरिजन है ये ठीक है? देखिए, हर दौर के अपने हालात होते हैं। मौजूदा दौर में मैंने कहा ये सरप्राइज़ है, क्योंकि ख़िते में बदनज़र में कोई ऐसे डेवलपमेंट्स नहीं थी कि अचानक जो है पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस इतनी बढ़ जाए कि सऊदी अरब ये कहे कि अगर पाकिस्तान पे भी हमला होता है तो ये सऊदी अरब पे हमला तस्वुर होगा। ये मेरे ख़्याल में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और बग़ैर किसी तासुब के मैं ये बात कर रहा हूँ, और पाकिस्तान के लिए इंतहाई खुशाइंद है, क्योंकि ये सिर्फ दिफाई मुआहिदा नहीं होगा, बल्कि अल-ऐलान जो है दुनिया की तमाम ताकतों को सऊदी अरब और पाकिस्तान ने मिलकर ये पैगाम दिए हैं कि हमारा इन्हिसार बजाय इसके कि अमेरिका पे हो या किसी दूसरे सुपर पावर पे हो, हम एक दूसरे पे इन्हिसार कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान वाहिद एटॉमिक पावर है। अब दूसरा ये बताएं मरवत साहब के अब आते हैं तहरीक इंसाफ के मामलात की तरफ के 27 को एक जलसा हो रहा है, उससे पहले कोई मिशन नूर के नाम से कोई तहरीक इंसाफ कल मना रही है, कोई अजाने वगैरह देंगे घरों के ऊपर खड़े होकर खान साहब की रिहाई के लिए। क्या कहेंगे ये इस नई जो स्ट्रेटजी आ रही है मिशन नूर के बारे में? ये अजानों का तो मुझे सोशल मीडिया से इल्म हुआ, लेकिन मुझे इल्म नहीं है कि हम 5 नमाज़ों के अलावा किसी और अजान का हमने सुना हो, या फिर मुर्गों की अजान होती है। अलबत्ता ये फ़ैसला किसका है, और ये कौन सी रिवायत या कौन सी सुन्नत को फॉलो किया जा रहा है, मुझे कम से कम इसका नाम जो है ना नूर के हवाले से कोई हिकायत मेरे ज़हन में नहीं आ रही है। अलबत्ता जब कहत आ जाता है, जब बारिशें नहीं होती हैं तो उस वक़्त जो है नमाज हो जाती है, या फिर नमाज जनाजा होती है, लेकिन इन चीज़ों के लिए तो अज़ान ये नहीं हुआ करती है। बहरहाल जो भी हैं, अगर आपकी क्या राय है, ठीक है हो रहा है या गलत हो रहा है, क्या ये?
میرا خیال ہے کہ اس کے پازیٹیو اور نیگیٹیو دونوں آسپیکٹ ہیں. اس دن میں دیکھ رہا تھا ایک خاتون جو اس نے جو زبان استعمال کی تھی بڑی ناقص تھی پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ جی آرمی چیف کا کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اب ان سے اذانیں دلوانا شروع کر دی ہے. اگر ایک نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ جو آپ کی بیٹل ہے یہ سیاسی بیٹل ہے, ایک سیاسی جنگ ہے ملک میں, اور اس جنگ کو جو ہے سیاست تک ہی محدود رکھا جانا چاہیے. اگر دعاؤں پہ, عاجزیوں پہ, انکساریوں پہ جو ہے بات کرنی ہے تو میرا خیال ہے اس سے کمزوری کا پہلو ابھرتا ہے. دعا تو بہرحال اللہ سے ہر صورت میں مانگنی چاہیے, کوئی بھی معاملہ آپ کو درپیش ہو. جی اذانوں والا جو معاملہ ہے یہ ایک پارٹی کے ورکر نے مشورہ دیا, پھر علیمہ خان صاحب نے اسے سینکشن دیا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے انڈورس کیا کہ ہاں کریں یہ سارا کچھ. بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے میری کیا رائے ہو سکتی ہے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انوویشن ہے, اختراع ہے, اور اذانیں دینا مطلب پیغام جو ہے اس کا پازیٹیو نیگیٹیو دونوں جاتا ہے. آپ اذانیں دے رہے ہیں, اپنی عاجزی کا انحصار کر رہے ہیں, اظہار کر رہے ہیں, آپ اپنی لاچارگی کا اظہار کر رہے ہیں, یہ ایک آسپیکٹ ہے. دوسرا آسپیکٹ یہ ہے کہ آپ اذان دے رہے ہیں یعنی دعائی دے رہے ہیں, اور اس پہ جو ہے آپ ایک سما بنانا چاہتے ہیں. بہرحال اگر میرا انپٹ اس میں ہوتا تو میں ایسی کسی چیز کے حق میں نہ ہوتا. اور آپ اسے اپنے تھوڑا حوالہ دیا آپ نے شریعت کا کہ آپ کے ایسی کوئی چیز ہے نہیں ہے, کہیں پہ کوئی اس کی مثال نہیں ملتی, تو آپ ایسے کیا قرار دیں گے پھر اسے آپ؟ نہیں دیکھیں, ایسی نئی چیز جو ہے نا شریعت تو اس کو بدعت قرار دیتی ہے. اچھا. اور پارٹی اگر کچھ سوچ کر ہی انہوں نے کیا ہوگا, ویسے میں نے اس پہ کوئی ریسرچ نہیں کی ہے. علیمہ خان صاحب نے اسے انڈورس کیا تھا, پارٹی کے ایک ورکر نے مشورہ دیا تھا, سمپل یہ اس میں سارے اس کا بیک گراؤنڈ. دوسرا یہ بتائیں کہ 27 کو ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک صاحب کا, خان صاحب کی ہدایات کے اوپر. کیا لگ رہا ہے یہ جلسہ ایک نئی مزاحمت کی ٹون سیٹ کر پائے گا ملک کے اندر, یا پھر یہ جسٹ ایک انادر جلسہ ہوگا؟ میں پوری ایمانداری سے سمجھ رہا ہوں کہ ایک دفعہ پھر یہ تمام ذمہ داری علی امین خان گنڈاپور کے کندھوں پہ ڈالی گئی ہے, اور اب اس سے توقع کی جائے گی کہ اس جلسے کو آپ نے عظیم الشان بنانا ہے. تو بہت کوشش وہ کر سکتا ہے, ایم پی ایس کی ڈیوٹی لگا سکتا ہے, ایم این ایز کو پارٹی پریزیڈنٹ کی ذمہ داری ہے نا فی الحال, بڑی ذمہ داری. اصل میں عرض کر رہا ہوں, میں ذاتی طور پر یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو جلسہ ہوگا جس حوالے سے اللہ کرے یہ اتنا کامیاب ہو کہ خان صاحب کی توقعات سے بڑھ کے یہ پورا ہو, لیکن زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک پارٹی اس انداز میں سیاست کرتی رہے گی اور اتنی ہی منتشر انداز میں, جب کہ پارٹی صوبائی سطح پہ صدر صاحب کا ایک نقطہ نظر ہے اور وزیر اعلیٰ کا علیحدہ ہے, اور یہ تقسیم جو ہے ریجن کی سطح پہ ہے, ضلع کی سطح پہ ہے, تحصیل کی سطح پہ ہے, پورے ملک کی سطح پہ ہے. اور اس کے علاوہ میرا خیال یہ ہے جو بدامنی کے پی میں ہے, ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جلسہ اتنا عظیم الشان نہیں ہوگا, اتنا کامیاب نہیں ہوگا جتنی اس کی توقع کی جا رہی ہے. اس سے تحریک انصاف کا جو موقف ہے, تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ سے بات چیت کی جو پوزیشن ہے, جو سٹینڈنگ ہے, وہ مزید کمزور ہوگی, کمپرومائز ہوگی پوزیشن. کے پی کے لوگ ہی ہمیشہ جلسہ کرتے ہیں نا. اب کے پی میں آپ کی حکومت ہے, ہر آئے دن کے پی میں ثوابی میں جلسہ, ثوابی میں جلسہ, پشاور میں جلسہ, ڈی خان میں جلسہ. تو لہٰذا یہ جلسے اگر آپ نے آگہی کے لیے, لوگوں کو سیاسی شعور دینے کے لیے, یا ان کو ان پٹ یا ان کو امپیٹس دینے کے لیے آپ نے کرنا ہے, تو پنجاب میں کریں, سندھ میں کریں, بڑے بڑے شہروں میں کریں. زیادہ سے زیادہ یہ روکیں گے یا ماریں گے, تو لہٰذا ضرورت ہے جلسہ کرنے کی مینار پاکستان پہ. وہاں خیبر پختونخوا میں, پشاور میں جلسہ کرنے سے آپ کے کیا سیاسی عزائم یا سیاسی مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں؟ صحیح ہے. وہ جو تحریک بالکل جمود کا شکار ہو گئی, میں بھی اس کو ایک نیا فریش سٹارٹ دینے کے لیے یہ جلسہ کر رہے ہوں خان صاحب. دیکھیے جو حکم دیا, یہ جو جلسہ ہے نا, یہ اس لیے بھی حیران کن ہے کہ اعلان تو یہ کیا گیا تھا کہ جی 5 اگست پیک ہوگی احتجاج کی, وہ احتجاج تو غائب ہی ہو گیا. یعنی آپ اب جلسوں پہ آ گئے, اور وہ بھی کے پی میں. احتجاج کی اسٹریٹجی کدھر گئی, احتجاج کا نعرہ کدھر گیا,
احتجاج کا بیانیہ کدھر گیا؟ اور احتجاج کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیا چیز مانی ہے؟ مطلب یہ لوگ ہیں خان پاپولو. تو پھر یہ کیا حکمت عملی ہے مروت صاحب کہ احتجاج جو کرنا ہے وہ بھی بڑا کنٹرول قسم کا نظر آ رہا ہے؟ ظاہر ہے کے پی میں جلسہ کریں گے، ایک کنٹرول ماحول کے اندر ہوگا، کے پی کے اندر جلسہ ہونا حکومت کے ہوتے ہوئے وہ مزاحمت کی علامت آپ خود سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں بن رہا. مفاہمت کی بات کریں تو مفاہمت بھی تحریک انصاف نے وہ بالکل جو ہے وہ چیپٹر بند کیا ہوا ہے، حالانکہ حکومت چاہ رہی ہے مفاہمت کرنا تحریک انصاف کے ساتھ. کمیٹیوں سے تحریک انصاف کے لوگوں نے استعفے دیے، قائمہ کمیٹیوں سے، وہ بھی حکومت ایکسیپٹ نہیں کر رہی. وہ چاہ رہے کہ تحریک انصاف آئے مذاکرات کی میز پر دوبارہ بات چیت ہو. تو نہ مفاہمت ہے نہ مزاحمت ہے، تو پھر یہ جو چل رہا ہے اسٹیٹس کو، اس سے تو تحریک انصاف کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. خیر بہرحال بعض حالات تو ایسے ہیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مجبور ہو کے بھی جس طرح پارلیمانی کمیٹیوں سے، کیونکہ آئے دن یہ سزائیں ہیں، اور حتیٰ کہ اب تو جو ہیں جج صاحبان جو ہیں ان کو بھی معطل کیا جانے لگا، ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کوئی چیز رہی تو نہیں نا جو عدلیہ سے آپ نے حاصل کرنی ہے، تو لہٰذا یہ اس حد تک کی تصدیق نہیں ہونی چاہیے تھی. اور جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ اسٹریٹجی کا تعلق ہے، میں بالکل اس پہ کلیئر ہوں، نہ کوئی اسٹریٹجی ہے، نہ کوئی آئندہ کے لیے لائے عمل ہے. صحیح ہے. بس جو آئے دن جو ہیں جو مشورے آتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، اور یہ کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں ہے کہ جو ہمارا ایک مومنٹم تھا احتجاجوں کا، جلسوں کا، ریلیوں کا، جو 9 مئی سے شروع ہوا تھا اور جو اپریل 2024 تک وہ مومنٹم، وہ کس نے ختم کیا؟ وہ احتجاج، وہ جلسے، وہ ریلیاں، وہ اس کا اختتام جو ہے وہ خود پی ٹی آئی کے ہاتھوں ہوا ہے. اور اب تو احتجاج کا بیانیہ جو ہے وہ یہ بلا بیٹھے ہیں. خان کی رہائی کی واحد جو شکل یا جو ممکنات میں سے ہو سکتی ہے وہ صرف احتجاج کے ذریعے ہے، اور احتجاج واحد چیز ہے. یہ ساری چیزیں کرنے کو تیار ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، لیکن احتجاج نہیں کر سکتے ہیں. اچھا مروت صاحب یہ بتائیں کہ قائمہ کمیٹیوں سے استعفوں کا جو معاملہ ہے، قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے بھی استعفے دے دیے گئے، یہ بتائیں کہ اگلا مرحلہ جو ہے، ظاہر ہے اس کے بعد ایک نیکسٹ سٹیج جو آنا ہے وہ الٹیمیٹلی قومی اسمبلی کی نشستوں سے استعفوں کا ہو سکتا ہے. تحریک انصاف کے اپنے لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب اس طرف جا سکتے ہیں اگلے چند مہینوں کے اندر. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ اسی 2025 میں دسمبر سے پہلے نومبر کے آس پاس جو ہے خان صاحب قومی اسمبلی سے استعفوں کا اعلان کر دیں گے؟ میرا خیال ہے کہ جس حضرت یا خاتون یا جن لوگوں نے خان کو یہ مشورہ دیا کہ پارلیمانی کمیٹیوں سے مستعفی ہو جائیں، یہ مشورہ اسی طرح کا مشورہ تھا جب اسمبلی توڑنے سے پہلے پنجاب اور کے پی کی حکومتیں فارغ کی گئی تھی اور پھر اسمبلی سے استعفیٰ دیا گیا. اس کا کوئی فائدہ، ایک فائدہ کوئی بتا دے پارلیمانی کمیٹیوں کو چھوڑنے کا. میں نے خان صاحب کے حکم کے احترام میں میں نے کہا چونکہ خان صاحب کا حکم ہے، پارلیمانی کمیٹیوں میں میرے لیے کچھ ایسا نہیں ہے، اور مجھ پہ الزام وہی لوگ لگاتے جنہوں نے مجھے نکلوایا، تو میں نے احتراماً اس کی پاسداری کی. لیکن ساتھ میں نے یہ اس وقت بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ناقص فیصلہ ہے. اس سے جمہوریت کی یا پارٹی کے کاز کی خدمت کے بجائے نقصان ہوگا. یہ فورمز ہمیں اویلیبل ہیں جہاں ہم میڈیا سے ہم کلام ہوتے ہیں، جہاں ہم پارلیمان میں آواز اٹھاتے ہیں، جہاں ہماری خبر بنتی ہے، دنیا بھر میں پھیلتی ہے. اگر آپ مائنس کر دیں پی ٹی آئی کو اسمبلیوں سے اور پارلیمان سے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سٹیج پھر ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کے پی کی حکومت جو ہے اس کو بھی آپ گرا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ مراحل میں تو وہ ایک سٹیپ بھی کہیں نہ کہیں پھر آئے گا جب آپ قومی اسمبلی سے نکلتے ہیں، اگر آپ سینٹ سے بھی نکل جاتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے بعد پروونشل اسمبلی سے بھی آپ کو نکلنا پڑے گا. اور ایک اور مسئلہ ہوگا، اگر یہ ایکسٹریم سٹیپ لیا جاتا ہے تو جو لوگ ابھی تک چھپے ہوئے ہیں وہ پھر کھل کے آئیں گے کہ ہم ایسے فیصلے نہیں مانتے ہیں، اور وہ پارٹی میں ایک نئی بغاوت آپ کہہ رہے ہیں جنم لے سکتی ہے. اگر دیکھیے بہت سارے لوگ، صرف کے پی کی اسمبلی میں 22 لوگوں نے جو ہیں ایفیڈیوٹ دیے ہوئے ہیں الیکشن سے پہلے کے. کہاں پہ؟ کے پی اسمبلی میں. قومی اسمبلی کا بھی کچھ کا سنا ہوا ہے یہاں؟ قومی اسمبلی میں ہے، کچھ گئے، کچھ کتنے یہاں پہ ایفیڈیوٹ کتنے؟ اس وقت تو میں اندازہ تھا کہ 24-25 لوگ جو ہیں قومی اسمبلی کے اندر. جی ہاں. اور جو ہو رہا ہے، یہ جو سزائیں ہو رہی ہے، اور یہ 22-23 بڑا فگر ہے، یہ تو پوری حکومت کو پلٹا سکتا ہے جب بھی کوئی چاہے.
نمبر گیم کے حساب سے تو پھر گنڈاپور صاحب بڑی کمزور وکٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جس طریقے سے سیاستدان توڑے گئے یا ٹوٹے اور جس طریقے سے جو ہے وہ مینارٹی کو میجارٹی بنایا گیا, یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے کہ مروت صاحب یہ بتا دیں مجھے, فارغ کیا جائے. یہ بتا دیں مجھے فائنلی کہ آپ پہ طریقہ صاحب کا ڈسپلن تو اپلائی نہیں ہوتا اوبویسلی, آپ کو طریقہ صاحب سے نکال دیا گیا, 2-3 بار پارٹی سے نکالا گیا. اب اگر قومی اسمبلی سے طریقہ صاحب استعفے دیتی ہے, آپ بھی ان کے ساتھ دیں گے استعفے یا آپ نہیں دیں گے آپ کی مطلب استعفیٰ قومی اسمبلی سے؟ مجھے اگر خان صاحب خود کہیں گے تو خان صاحب کی بات میں نہیں ٹال سکوں گا, لیکن اگر یہ لوگ کہیں گے تو اپنا کام کریں گے. باقی دے بھی دیں استعفے, آپ نہیں دیں گے؟ مجھے اگر خان صاحب خود کہیں گے تو میں کہہ دوں گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. آپ نے گفتگو ملاحظہ کی قومی اسمبلی کے رکن شیر افضل مروت کی, جن کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی جو موجودہ حکمت عملی ہے اس میں احتجاج یا آگے بڑھنے کے والے سے بھی کوئی اسٹریٹجی واضح نظر نہیں آ رہی, اور اس حکمت عملی کے ہوتے ہوئے تحریک انصاف کو کچھ بھی جو ہے کسی قسم کا ریلیف بھی نہیں مل سکتا. آج کی شو میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.